السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن الذين كفروا معجزين معجزين في الأرض في الأرض ومأواهم النار ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير ولبئس المصير ولبئس المصير مصيني وتمصيني وتمصير مصير ولبئس المصير ولبئس المصير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير۔ واو اور قاف کو موٹا کرنا ہے، الصلاة صاد موٹا کرنا ہے، وآتوا الزکاة زکاة زا، وأطیع طا کو موٹا کرنا ہے، حروف مدہ بھی بنتا ہے، یا ساکن ما قبل قصرہ، الرسول را کو موٹا، لعلکم اظہار ہوگا، ترحمون را کو موٹا، حا لا تحسبن الذین غنہ کر کے پڑھیں گے، کفروا حروف مدہ ہے، را کو موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، معجزین معجزین زا حروف مدہ یا ساکن ما قبل کسرہ تھوڑا لمبا کر کے، فی الارض را کو موٹا، ضاد موٹا، ومأواہم النار حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ہم النار یا غنہ کریں گے، را کو موٹا، وقف کریں یا وصل کریں، دونوں حالتوں میں را کو موٹا کریں گے، ولبئس حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، المصیر المصیر غلط ہوگا، المصیر مصیر، اچھا اس کا جو مخرج ہے وہ اس ایسے نہیں ہوتا، اس ہاں اس منہ کو بھرنا نہیں ہے، جی جی اس ہاں بھرنا نہیں ہے، منہ کو نہیں بھرنا، ہاں فرق کیا دونوں سین اور سواد کیا فرق مخرج؟ سین صرف محض سیٹی کے ساتھ اور بریک پڑھا جاتا ہے، صاد کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور اس میں اگرچہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن وہ موٹی، اگر دیکھیے عذاب السعیر سیٹی اور بریک، اور المصیر صاد موٹا کر کے، را کو باریک پڑھیں گے، ما قبل یا ہے ساکن، را باریک ہوگا، ہاں ملا کے پڑھیں تو پھر را کو پر پڑھیں گے، وَأَقِیمُوا
اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتو اور تم ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، واطیعوا اور تم اطاعت کرو الرسول رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، لا تحسبن نہ ہرگز آپ گمان کریں الذین ان لوگوں کی بات جنہوں نے کفروا کفر کیا، معجزین کہ وہ ہمیں عاجز کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار آگ، ولبئس اور البتہ بری ہے وہ المصیر واپسی کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا جو عطف ہے وہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر گرامر کی وہ ایک انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ وہ اگرچہ لفظوں میں خبر ہے مگر معنی کے لحاظ سے امر ہے، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اعبدونی ولا تشرکوا بی شیئا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خبر کے امر کے معنی میں ہونے کی ایک مثال یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اس میں یغفر پر جزم اس لیے ہے کہ یہ امر کا جواب ہے جو تؤمنون باللہ ورسولہ ہی خبر کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بننے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار، اور یہ خلافت عرضی زمین کی خلافت کب ملے گی، کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے قوانین اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور دوسری بات اس آیت کے اندر، یعنی مفسر نے تو نہیں لکھی لیکن دوسرے مفسرین نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک واحد آیت ہے جس میں سارا کا سارا دین آ گیا، سارا کا سارا دین اس میں آ جاتا ہے، سارے احکام آ جاتے ہیں۔ تو وہ قوانین اور وہ اصول جو ہے وہ جو ذکر فرمائے ہیں کہ تمہیں خلافت عرضی مل سکتی ہے اور تمہیں اللہ کی رحمت کا وہ بھی مل سکتی ہے، اس کے حقدار بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جی۔ شرط کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، یہ پہلی شرط اور بنیادی شرط ہے، پہلی شرط اور بنیادی شرط۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، کیوں؟ اس لیے رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ورکر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ جو کچھ آ کر پیغام دیتا ہے، رسول بتاتا ہے، تو وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اس لیے پہلی شرط اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور تیسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، تو پھر جا کے تم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی بنو گے، اور خلافت عرضی کا تمہیں وہ بھی تمہیں نصیب ہوگی، اس کا حصول بھی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا نہایت جامع آیت ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اس میں پہلے آپ یوں سمجھیں ہر دور میں مشرک زیادہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ تعداد اور قوت میں مشرکین جو ہے عام طور پر مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دور مبارک میں مشرک جو ہے وہ تعداد میں اور قوت میں زیادہ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا کہ مسلمان کمزور تھے، ان سے خوف زدہ رہتے تھے، یعنی مشرکین سے۔ ایسے حالات میں ان کے لیے خلافت کا وعدہ بڑا عجیب اور ناممکن سی بات نظر آتا تھا کہ اتنی تعداد اور اتنی قوت مشرکین، اور پھر ہمیں یہ خلافت عرضی اور یہ ہماری حکمرانی یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی؟ یعنی یہ ایک عجیب سی بات تھی اہل ایمان کی نظر میں۔ تو فرمایا کہ کافروں کے متعلق یہ گمان ہرگز نہ کریں۔ مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم جو ہے یہ کبھی گمان بھی نہ کرو کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں، ہاں جی، تو پھر ہمیں کیسے یہ خلافت مل جائے گی، ہم حکمرانی ملے گی، ہم جو ہے ہمارا یہ روپ ہوگا، یہ کیسے؟ تو فرمایا یہ کبھی تم اپنے گمان میں نہ لاؤ کہ وہ اللہ کو مقابلے میں عاجز کر دیں گے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جتنی تعداد اور قوت میں ہوں، جتنی چال بازیاں اور فوجیں اکٹھی کر لیں، مقابلہ ان کا اللہ سے ہے، اور اللہ کو یہ لوگ کسی صورت مقابلے میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے غالب ہے اور غالب کر کے رہے گا، تمہیں اللہ غلبت دے گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ کا شعر بھی ہے عربی میں، انہوں نے لکھا ہے، حافظ صاحب نے، ہمت سخینہ ان تغالب ربہا فلا یغلبن مغالب الغلاب۔ معنی اس کا یہ ہے، قریش نے ارادہ کیا کہ اپنے رب سے مقابلے میں غالب آئیں، مگر اس زبردست کا غالب کا مقابلہ کرنے والا تو ہر صورت میں مغلوب ہی ہوگا۔ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا ہے وہ مغلوب ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے۔ اور یہی حال تو دنیا میں ہوگا، یعنی اللہ دنیا میں ان کو عاجز کر کے ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہے اس آیات کے اندر